بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، سزائے موت یا عمر قید، عمران خان صاحب کو سزائے موت دینے کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے۔ اب سزائے موت کس کیس میں دینا چاہتے ہیں، کیوں دینا چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے، کیا وہ کیس اس لائق ہے بھی کہ وہ سزائے موت کے جیسی سزا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دی جائے اس میں، یا پھر عمر قید دی جائے، اور یہ اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے محرکات کون ہیں، کون ایسے عناصر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ فی الفور عمران خان صاحب کو 8 فروری سے پہلے سزا دے دی جائے، چاہے وہ سزائے موت ہو چاہے وہ عمر قید ہو۔ اور یہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں اس کیس کو اتنی سپیڈ لگا دی گئی ہے کہ فی الفور لوگوں کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں، گواہوں کی گواہیاں فی الفور قلم بند کی جا رہی ہیں، اور سائفر کیس جو ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانت دی تھی 3 رکنی بینچ نے، یہ وہ کیس جس میں عمران خان صاحب کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں یا پھر عمر قید دینا چاہتے ہیں۔ کیوں دینا چاہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے بالکل واضح کہہ دیا ہے کہ کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوگی اور کسی قسم کی لچک بھی نہیں ہے۔ ایک ہی بات ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف کروائے جائیں، آئین اور قانون کے مطابق، جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق ملک کو چلایا جائے، اور جو ہماری خارجہ پالیسی ہے، جو ہمارے باہر ممالک سے تعلقات ہیں، وہ دوستی کے برابر زمرے میں ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہو، کسی کے ہم غلام نہیں ہیں، ایبسلوٹلی ناٹ۔ عمران خان صاحب نے اسی لیے کہا تھا۔ اور دوسری جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو سزا دی گئی تھی فی الفور، اور جج صاحب دے کے لندن روانہ ہو گئے تھے ہمایوں دلاور صاحب، اس کی وجہ یہ تھی، اس کی ریزن یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو فی الفور نااہل کیا جائے، اور جتنی وہ خلا تھا اس ججمنٹ میں، جتنی جلد بازی کی گئی، گواہوں کو سنا تک نہیں گیا، عمران خان صاحب کے جو حقوق تھے ان کو نہیں پورا کیا گیا، اور جو وہ ہیئرنگز تھی ان کی پروسیڈنگ صحیح طریقے سے نہیں کی گئی، یہ ساری چیزوں کے باوجود ایک سزا سنا دی گئی، اور جس کو بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ بھی کیا، لیکن نااہلی برقرار رکھی تاکہ عمران خان صاحب الیکشن نہ لڑ سکیں۔ اب کیا وجہ ہے؟ اب وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے، جو ووٹ بینک ہے، جو ایک جنون، جو ایک شعور عمران خان صاحب نے لوگوں کے اندر دے دیا ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے شعور تقسیم کر دیا، دے دیا، اجاگر کیا۔ دوسرا، اس نظام نے اپنے آپ کو بذات خود ایکسپوز کر کے پوری عوام کے سامنے رکھ دیا، اور ایک ادارہ ایسا تھا جو پورے کے پورے نظام کو کنٹرول کر رہا تھا۔ تو یہ آہستہ آہستہ ہر شخص، ہر ادارہ، ہر نظام کا وہ ایلیمنٹ جس کے وجہ سے پاکستان کے لوگوں نے کبھی یہ چیزیں سفر نہیں کی تھیں جو پچھلے 16 ماہ میں کی، تو آہستہ آہستہ ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے عوام کی نظروں کے سامنے رکھ دیا، اور اب بھلے ہی جو مرضی ہو جائے، کسی قسم کا مرضی یہ ایجنڈا تیار کر لیں، عوام ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عوام کہتے ہیں ووٹ عمران خان کو دینا ہے، بھلے ہی جو مرضی ہو جائے، چاہے ہماری گردن اتر جائے، چاہے ہمیں روٹی ملے یا نہ ملے، یہ روٹی، کپڑا، مکان، یہ چیزیں ملیں یا نہ ملے، ووٹ عمران خان صاحب کو دینا ہے۔ تو یہ جو ایکچوئل چیز سامنے کھول کے آئی ہے نا، جو ایک پلان تھا، پلان یہ تھا کہ عمران خان صاحب کا ووٹ بینک ہم توڑ دیں گے، کس طریقے سے کہ نااہلی کر کے عمران خان صاحب کو الیکشن سے ناک آؤٹ کر کے، بلے کا نشان چھین کے، ہر قسم کی پارٹی توڑ کے، ان کی
پارٹی کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے 2 بیچ میں سے نئی پارٹیاں بنا کے، یہ سارے پلان تھے، تو بالکل ناک آؤٹ کر دیں گے اور عوام کے ذہن میں ایک چیز یہ فکس کر دیں گے کہ عمران خان صاحب کے اوپر مکمل کراس لگا دیا گیا ہے، اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئیں گے۔ یہ چیز بٹھانے کے لیے کتنے جتن کیے گئے، آئین توڑا گیا، قانون توڑا گیا، لوگوں کو مارا گیا، پریس کانفرنسز کرائی گئی، اور کیا اغوا کیے گئے، اس کے بعد قتل کیے گئے، لوگوں کو مسنگ پرسن بنایا گیا، 10,000 سے زیادہ لوگ جیلوں میں بھرے گئے، 9 مئی کے واقعات ہوئے، اس کے علاوہ اور بہت کچھ کیا گیا، لیکن وہ جو ایک فکس ہوئی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے پاکستانی قوم کے ذہن میں، وہ توڑ نہیں پائے، ہلا تک نہیں سکے۔ تو اس لیے اب سزائے موت یا عمر قید کی تیاری کر لی گئی ہے۔ سائفر کیس ہے، سائفر کیس میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھلے ہی وہ سزا بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے سسپینڈ ہو جائے، سپریم کورٹ اڑا کے رکھ دے، یہ وہی کیس ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے عمران خان صاحب کو ضمانت دی، اور ان کے جو معاون ملزم ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی بھی ضمانت موجود ہے، روکار جاری کی گئی اسی کیس میں۔ اور اسی کیس میں اطہر من اللہ صاحب نے اپنے ریمارکس دیے تھے کہ عمران خان صاحب ابھی معصوم ہیں، ابھی ان کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا، تو اگر ایک پرائم منسٹر کے باہر آ جانے سے ملک میں ایسا کون سا خطرہ ہے جو برپا ہو جائے گا، یہ وہ ریمارکس تھے۔ تو اس کیس میں جج ابو الحسنات نے جتنی سپیڈ پکڑ لی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر ہے، ان کو دبایا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری سے پہلے فی الفور اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اب نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ ایک جرنلسٹ بھی ہیں، اینالسٹ بھی ہیں، اور پی سی بی کے چیئرمین بھی کافی دفعہ رہے، کوئی عام شخص وہ ہے نہیں۔ ان کا بیان جو ٹی وی کے اوپر وہ دے رہے ہیں لائیو شو کے اندر کہ عمران خان صاحب کو 5 فروری تک، یعنی کہ 8 فروری سے پہلے 5 فروری تک سزائے موت یا عمر قید یا اس کیس میں کسی قسم کی بھی سزا سنائی جا سکتی ہے اور سنا دی جائے گی، یہ پلان ریڈی ہے۔ اب کاروائی تو ہو رہی ہے ڈیالہ جیل کے اندر، ابو الحسنات ذوالقرنین کی عدالت میں، اتنی سیکیورٹی کے حصار میں، تو یہ بات ان کو کیسے پتا؟ یہ بات ان کو ایسے ہی پتا ہے جیسے جو فیصل واڈوا صاحب تھے، فیصل واڈا کو پتا تھا کہ بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں رہنا، یہ سیم بات اسی طرح ان کو پتا ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ مگر عمران خان صاحب کو سزا اس لیے دی جائے گی کہ جو قوم کا ذہن ہے، جو عوام کا ذہن ہے، ان میں یہ بات فکس ہو جائے کہ عمران خان صاحب کے اوپر مکمل کراس لگا دیا جائے، اب ہماری چوائس کوئی اور ہونی چاہیے۔ لیکن آج 28 جنوری ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے کال دے رکھی ہے کہ ہر شخص نے نکلنا ہے، ہر اس شخص نے بھی نکلنا ہے جو روح پوش ہو چکا ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو 9 مئی کے بعد باہر نہیں نکلا ہے، ان کو بھی ہدایت جاری کی گئی کہ آپ لوگ نکلیں۔ ورچوئل جلسے میں بھی یہ بات کی گئی تھی کہ 28 جنوری کو اتوار کے دن آپ نے جلسے، جلوس، ریلیاں پورے ملک میں نکلنا ہے۔ تو یہ چیز بھی ایک اگر آج پاکستان تحریک انصاف نکل آتی ہے، بھرپور طریقے سے نکل آتی، جس کے بھی مناظر کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے، تو میں کہتا ہوں کہ جو خوف، جو پہلے ہی ایک ڈر پورے نظام پہ طاری ہے، اور خاص کر کے پولیٹیکل پارٹیز پہ، خاص کر کے وہ ضلع سبحانی صاحب کے اوپر، تو وہ پھر اور مزید گہرا ہو جائے گا اور ان کو کہیں اور پلان بنانے شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے آج نکلو یا نہ نکلو، لیکن 8 فروری کو ضرور نکلنا ہے، جس کو مرضی ووٹ دیں، پاکستان کی خاطر نکلنا ہے، 8 فروری کو اپنے مستقبل کی خاطر نکلنا ہے، اپنے بچوں کے حقوق کی خاطر نکلنا ہے، اور ہر حالت میں نکلنا ہے، تاکہ کوئی ایسا شخص آپ کے اوپر مسلط نہ کیا جائے جو صرف آپ کی بات نہ کرے بلکہ کسی کے اور کے اشارے کے اوپر چل رہا ہو۔ اس لیے 8 فروری کو ہر حالت میں نکلنا ہے، اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اور اپنے دل کو مطمئن کر کے ووٹ کاسٹ کرنا ہے کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں
کیا وہ شخص اس لائق ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ آج جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کو جواب دیا ان کے ٹویٹ کے اوپر، اور ان کا جو مناظرے کا چیلنج ہے وہ قبول کیا ہے۔ کس طرح قبول کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے، ٹویٹ کیا کہ کل ایک صاحب نے نواز شریف کو مناظرے کی دعوت دی، وہ نواز شریف کو مناظرے کی بجائے سندھ کے معائنے کی دعوت دیتے تو اچھا تھا، مناظرہ بھی ہو جاتا اور موازنہ بھی ہو جاتا، معائنہ بھی ہو جاتا۔ یہ تھا جی شہباز شریف صاحب کا رد عمل بلاول بھٹو صاحب کو، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب نے ہی ان کو دعوت دی تھی۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ بلاول بھٹو اس کے اوپر دوبارہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مناظرے اور معائنے کے لیے تیار ہوں، میاں نواز شریف صاحب مجھ سے خیر پور گمبٹ میں مناظرہ کر لیں، جہاں کا ہسپتال پنجاب کے کسی بھی ہسپتال سے بہتر اور جہاں علاج بالکل مفت ہے، اور میاں صاحب نے 3 بار وزیر اعظم بننے کے باوجود گمبٹ کا دورہ نہیں کیا، وزیر اعظم بننے کے باوجود بھی وہ گمبٹ کبھی نہیں آئے۔ وہ تھر پا کر آ کر چلے جائیں، وہاں کے انفراسٹرکچر کا بھی معائنہ کر لیں، اور چولستان سے تھر کا موازنہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد تھر میں کوئلے کا منصوبہ جس کے آپ اور آپ کے بھائی مخالفت کرتے تھے، کراچی نہیں بلکہ فیصل آباد کو سستی بجلی فراہم کر رہا ہے۔ یہ بلاول بھٹو صاحب کا جواب شہباز شریف صاحب کو ان کے ٹویٹ کے اوپر، ان کے وہ معائنے والے ٹویٹ کے اوپر کہ سندھ کا معائنہ اور موازنہ پنجاب کے ساتھ کریں گے، اس کی دعوت دیں۔ تو انہوں نے دعوت قبول کی ہے کہ آئیں گمبٹ کا دورہ کریں، ٹھیک ہے، اور تھر پارکر کا بھی موازنہ کر لیں پنجاب کے ساتھ۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کراچی کے NICVD کے باہر مباحثہ کر لیں۔ ایک جگہ انہوں نے تعین کیا ہے جہاں گزشتہ برس پنجاب کے 85 لاکھ افراد کا علاج ہوا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پنجاب کے ہسپتالوں میں ایسی سہولیات موجود نہیں ہیں۔ رائے فرار اختیار نہ کریں، برائے کرم بتائیں کہ کس شہر میں اور کس تاریخ کو آپ کے بھائی نے ڈیبیٹ کرنی ہے۔ بلاول بھٹو ان ایکشن ہے، غصہ کس بات کا ہے کسی کو نہیں پتہ چل رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ برائے کرم یہ جو بھاگنے اور بھگوڑوں والا کام ہے یہ مت کریں، آئیں اس ہسپتال کے سامنے جہاں پہ پنجاب کے 85 لاکھ لوگوں نے اپنا علاج کروایا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ پنجاب کے کسی بھی شہر میں اتنا بہترین ہاسپٹل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم موازنہ کر لیتے ہیں، ہم ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، ہم مناظرہ کر لیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو یہ بلاول بھٹو تو لے کر ڈوبے گا، اور نواز شریف صاحب مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی اس طرح کا مناظرہ کریں گے۔ ہاں باتیں کریں گے، جلسوں میں کہانیاں سنائیں گے، لوگوں کو لولی پاپ بھی دیں گے، اور سستی شراب مہنگی بوتل میں ڈال کے ان کو دکھائیں گے، یہ سارے کام وہ کریں گے، لیکن بلاول کے ساتھ مناظرہ نہیں کریں گے، کیونکہ بلاول ایک ینگ جنریشن، ینگ یوتھ کا ایک نیا ابھرتا ہوا لیڈر ہے۔ بھلے ہی اس کے پیچھے وہ وراثت میں اس کو چیزیں ملی ہیں، لیکن ایک اس کا اپنا ویژن بھی ہوگا، ایک اس کی اپنی سوچ بھی ہوگی، اور اس سوچ کے تحت وہ پرانے بابوں کو جو 4 بار وزیر اعظم رہے ہیں ان کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے۔ اٹس ویری کریجفل اور ہمت کا کام ہے کہ اس نے 4 بار وزیر اعظم کو مناظرے کا چیلنج کیا ہے۔ میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو مناظرہ کرنا چاہیے، اس کی وجہ ہے کہ 4 بار وزیر اعظم رہے ہیں، تو اتنا بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا کہ وہ مناظرے سے ڈر رہے ہیں، کرنا چاہیے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔